السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اما بعد. حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے کتاب البیوع خرید و فروخت کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ چند نشستوں پہلے ایک سبق، ایک درس دیا گیا تھا ذخیرہ اندوزی کے متعلق، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطا کار کے سوا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ذخیرہ اندوزی کر کے مال کو بیچے۔ خطا کار سے مراد اس وقت بتایا تھا کہ گناہ گار، جس کا پیشہ ہی گناہ کرنا ہے اور وہ ہر وقت کسی نہ کسی گناہ میں ملوث رہتا ہے۔ تو جو یہ ذخیرہ اندوزی والا عمل ہے، وہ بھی اس کو یہ عمل جو ہے وہ گناہ ہونے کے باوجود بھی گناہ نہیں لگتا۔ وہ کہتا ہے کاروبار ہے، چلنا ہے، اس طرح ہی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ تو اس وقت ایک دو دوستوں نے ایک سوال بھی کیا تھا اور ایک دو نے اس کے متعلق بتا بھی دیا تھا، لیکن وہ درس مکمل ہونے کے بعد کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک شخص ایسا ہے کہ اس کی دکان ہے، وہ کریانہ سٹور چلاتا ہے یا کوئی بڑا سٹور چلاتا ہے، اس کی ایک فیلڈ الگ ہے، لیکن اس کو علم ہوتا ہے کہ بازار میں کسی فلاں چیز کی قیمت جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ تو وہ اس فیلڈ کے نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اس چیز کو خرید کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس بھی ہے تو تم مجھ سے خرید لینا، اور وہ اس وقت اس کو بیچتا ہے جب اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ جب سستا ہوا تب اس کو لے کے رکھ لیا، ذخیرہ کر لیا، اور جب ریٹ اس کا بڑھ گیا تو اس کو بیچ دیا، یا اس وقت بیچ دیا جب کسی اور کے پاس نہیں تھا، اور اس نے اس چیز کا انتظار کیا کہ جب سب کے پاس یہ چیز ختم ہو جائے گی پھر میں اس کو بیچوں گا زیادہ قیمت میں، اور لوگوں کو ضرورت ہے، لوگوں نے خریدنا ہی خریدنا ہے، جو مرضی ہو جائے۔ اب کوئی شخص یہ نہیں دیکھے گا کہ یار قیمت بڑھ چکی ہے، میں کس طرح خریدوں، ضرورت ہے، ضرورت کے تحت ہر چیز نے وہ چیز خریدنی ہے۔ تو یہ والا شخص جو ہے، جو یہ عمل کر رہا ہے، حالانکہ اس کی فیلڈ نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی یہ عمل کر رہا ہے، تو وہ ڈبل گنہگار ہے، کیونکہ اس کی ایک فیلڈ ہے، وہ کوئی اور سٹور چلاتا ہے یا کوئی اور کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، جس طرح کوئی شخص ایسا ہے جو تانبے کا کاروبار کرتا ہے، سکریپ کا کاروبار کرتا ہے، تو اب اس کو علم ہوا ہے کہ کپڑے کا بھاؤ جو ہے وہ اس مہینے سے لے کے اس مہینے تک بڑھ جاتا ہے، تو جب سستا ہوتا ہے وہ خرید کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور جب مہنگا ہوتا ہے تو وہ بیچ دیتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ سراسر غلط ہے، اور اسی کا نام ذخیرہ اندوزی کر کے بیچنا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یار چلو کوئی نہیں، وہاں سے بھی کما لیتے ہیں، ہمارا اپنا کام تو ہے ہی، چلو کوئی اور کام بھی کر لیتے ہیں، کوئی اور کام کرنا ہے آپ کریں، منع نہیں ہے، لیکن یہ عمل ذخیرہ اندوزی والا، یہ عمل منع ہے۔ آپ سکریپ کا کاروبار کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یار چلو میں کپڑے کا کاروبار بھی شروع کر لیتا ہوں، دونوں کو چلانا ہے تو چلانا طریقہ کار کے مطابق ہے، کہ اگر مندہ ہو تب بھی بیچنا ہے، مندہ ہو کوئی آپ سے خریدنے کے لیے آ جائے، آپ یہ نہ کو اندر گودام بڑا پڑا ہے تو آپ کو کہ یار ابھی ہے نہیں ہے، جب ہوگا تب دے دیں گے، اور علم ہے کہ کچھ مہینوں بعد جو ہے اس کا ریٹ بڑھ جائے گا تو تب آپ تقسیم کر رہے ہیں، تو یہ اسی ذخیرہ اندوزی میں شامل ہے۔ تو اس سے ہمیں بچنا ہے، اور یہ ہم اس کو کاروبار سمجھتے ہیں، اس کو ہم آج کے معاشرے کے مطابق اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، اس کو ہم کاروبار سمجھتے ہیں۔ ایک دوست کے ساتھ جو ہے وہ اس کے متعلق میری کافی بحث ہوئی، اس نے بات کی تھی ڈالر کے متعلق، کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جو آن لائن ٹریڈنگ کی جاتی ہے، یہاں پہ اکثر نوجوان جو ہیں دوست بھائی میرے آتے رہتے ہیں
تو اس کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ آپ سب آن لائن ٹریڈنگ کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ تو میں صاف بات کہتا ہوں کہ بھائی جس رقم کے متعلق علم ہی نہ ہو یا جس قیمت کے جس پیسے کے متعلق علم ہی نہ ہو کہ کہاں سے آ رہی ہے، وہ حرام ہے، وہ سود ہے۔ اب وہ کہتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں یہ بھی۔ اب مجھے ایک دوست نے، نماز پڑھنے اکثر آتے رہتے ہیں، نمازی ہیں، تو انہوں نے مجھے ایک سوال کیا کہ جو آن لائن ٹریڈنگ ہے بہت بڑے بڑے لوگ بھی کرتے ہیں۔ تو میں نے کرتے ہوں گے بھائی، لیکن غلط ہے۔ اب وہ مجھے بتانے لگے کہ آن لائن ٹریڈنگ میں ہوتا کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے کہا آپ بتا دیں تو میں اس کے سائیڈ ایفیکٹس آپ کو بتاؤں گا جو آپ کو بھی نہیں علم ہوں گے۔ میں کرتا نہیں ہوں، نہ میرا اس طرح کا کوئی پیشہ ہے، لیکن الحمدللہ ایک بزنس مین ہونے کے باوجود اور ایک مدرس ہونے کے، کیونکہ میں ایک ادنا سے طالب علم ہوں، چند باتیں پڑھتا ہوں، سیکھتا ہوں، سمجھتا ہوں، آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے جس ٹاپک کے متعلق بات کرنی ہے اس کے مزید تحقیق بھی کی جائے تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو اور میں آپ کو اس کے متعلق بتا سکوں۔ اب وہ مجھے کہتے ہیں کہ اس میں آن لائن ٹریڈنگ میں ہوتا کیا ہے، ہم کرنسی خریدتے ہیں، اس کے بعد اس کرنسی کو بیچ دیتے ہیں۔ اب میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ کرنسی کب خریدتے ہیں؟ کہتے جب اس کا ریٹ ڈاؤن ہوتا ہے۔ میں نے کہا بیچتے کب ہے؟ کہتے جب اس کا ریٹ اپ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا یہی تو ذخیرہ اندوزی سود ہے، اور آپ اس کو سود سمجھ نہیں رہے، آپ اس کو جو ہے وہ غلط سمجھ ہی نہیں رہے۔ تو یہ ہمارے جو ذہنوں میں ایک بات بیٹھ چکی ہے کہ سستے میں خرید کے مہنگے میں بیچ دینا، تو یہ آپ خرید سکتے ہیں کوئی چیز، ہول سیل ریٹ پہ آپ نے چیز خریدی ہے، آگے اپنا منافع رکھ کے بیچ سکتے ہیں، اس میں کوئی منع نہیں ہے، لیکن رکھ کے بیچنا یہ منع، کیونکہ باتیں بیچ میں کافی آ جاتی ہیں۔ تو مین بات جو ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ ہم کس طریقے سے خرید رہے ہیں، کس طریقے سے رکھ رہے ہیں، کس طریقے سے بیچ رہے ہیں، یہ سارا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حلال کمانے کی، حلال کھانے کی، اور حرام سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔